یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. معاشرتی 10 نکات ذکر فرمائے ہیں. 10 نکات. اللہ کرے ہمارا معاشرہ ان 10 باتوں پر آ جائے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. ہر آدمی اس دنیا کے اندر اس معاشرے کا ایک فرد ہے، ہر انسان. اور اگر یہ 10 باتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ وہ جنت کی نظیر اور مثال بن سکتا ہے. نمبر 1، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کے آتا ہے تو تحقیق کیا کرو. بلا تصدیق تم چڑھائی نہ کیا کرو، بلا تصدیق تم اقدام نہ کیا کرو. تحقیق اور تصدیق کے بغیر اقدام کرو گے تو ممکن ہے تم سخت فیصلہ کر بیٹھو اور پھر بعد میں آپ کو شرمندگی ہو. ہر سنی سنائی بات پر کان مت دھرا کرو. تمہارا کوئی معتبر آدمی، معتمد آدمی اگر خبر لے کے آتا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ ہر سنی سنائی بات پر کان مت دھرا کرو. خاص طور پر منفی پروپیگنڈے جب پھیلتے ہیں، منفی باتیں جب پھیلتی ہیں تو پھر کیا ہے، ہمارے کان اس موقع پر بڑے کچے ہوتے ہیں. ہر آدمی دوسرے کی بات سن لیتا ہے، ہاں یہ ہوا ہوگا، ضرور ایسا ہوا ہوگا. تو کہا نہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بات کی تحقیق کیا کرو، تہ تک پہنچا کرو، پھر کوئی اقدام کیا کرو. پہلا اصول تو یہ بتایا. ابھی یہ ایک بات ایسی ہے کہ جس میں بڑی تفصیل ہے، لیکن میں اختصار سے عرض کرتا ہوں. دوسرا، ہمیشہ عدل و انصاف کرو. 2 افراد کے درمیان میں اگر صلح صفائی کی بات ہو اور تمہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے صلح کرانے کے لیے، تو پھر یاد رکھنا عدل سے کام کرنا. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ پاک عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تیسری بات، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر کہیں 2 مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان 2 مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان 2 مسلمانوں کے درمیان میں صلح کراؤ. شیطان نے بیچ میں رنجشیں ڈال دی ہیں تو اب کوشش کرو کہ ان کے درمیان میں صلح کراؤ. اور یہاں تک کہ جھوٹ سے سہارا لینے کی اس موقع پر اجازت ہے. ایک مسلمان کے پاس تم چلے جاؤ اور جا کے اس سے کہو کہ میں آپ کے بھائی کے پاس سے ابھی آیا ہوں، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے، وہ تو بہت اچھا ہے آپ کے بارے میں، حالانکہ اس نے 10 گالیاں دی ہیں، پھر بھی آپ نے جا کے جھوٹ بولا ہے. اور پھر آپ اس دوسرے کے پاس ہے، میں ابھی اٹھ کے اس کے پاس سے آیا ہوں اور وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کے دل قریب ہوں گے تھوڑا سا. تو فرمایا یہاں اس جگہ پر آپ جھوٹ سے بھی سہارا لے سکتے ہو، لیکن کوشش کرو کہ صلح کرو. یہ بہت بڑا عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبائل کے درمیان میں مصالحت کرانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور دور تک جایا کرتے تھے. اور جب قبلے کی تحویل کا حکم آیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب بیت اللہ کی طرف رخ کا حکم آیا تو مسجد قبلتین آپ علیہ السلام اپنی مسجد نبوی سے دور تھے. وہاں عصر کی نماز کا وقت آیا اور قبیلہ بنو اسلم میں کوئی جھگڑا تھا، اس جھگڑے کی مصالحت کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے. اور وہاں جو ہے نماز پڑھی تو پھر نماز کے دوران 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، پھر 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھی. مسجد قبلتین اب بھی اس کے آثار نشان موجود ہیں. تو کس لیے گئے تھے؟ مصالحت کے لیے گئے تھے. تو اس لیے جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس قسم کا باہمی جھگڑا ہے اور 2 افراد کے درمیان میں، 2 خاندان کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں کہیں بھی جھگڑا ہے تو کوشش کرو مصالحت کرانے کی. اور کبھی ایسی ناپاک کوشش نہ کرو کہ جس سے مسائل مزید گھمبیر ہو جائیں، مزید خراب ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا بڑا بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے یا شوہر کو بیوی کے خلاف اکسائے. یہ بڑا بدترین انسان ہے جو دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے. تو یہ اصول تیسرا ذکر فرمایا کہ مصالحت کرا دیا کرو. چوتھا اصول، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. کوئی عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. علیحدہ سے عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا، اس لیے کہ تمسخر کرنا عام طور پر عورتوں کا بھی شیوا ہے. مرد بھی اس میں مبتلا ہے، عورتیں بھی ہیں. اور تمسخر اور مذاق کیا ہے؟ کسی کے کپڑے کا مذاق اڑانا، کسی کے جسم کا، کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹا کہہ دینا، کوئی لمبا ہے تو اس کو لمبا کہہ دینا، کوئی کوتا چھوٹے کا دکھا ہے تو اس کو ٹھگنا کہہ دینا. یہ کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے. یہ تمسخر ہے. ہر جملہ کہ جس سے اس کو اذیت ہوتی ہے یہ تمسخر ہے. آج معاشرے میں یہ اتنی وبا عام ہے، اتنی برائی عام ہے کہ ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے. کسی کو لنگڑا کہہ دینا، کسی کو اندھا کہہ دینا،
یہ برے الفاظ ہیں. فرمایا کسی کا تمسخر مت کرو. وہی بات لقمان حکیم کو کسی نے کہا تھا تم کالے ہو شکل کے, تو بڑا عجیب جواب دیا. کہا تو نے میرے اوپر عیب نہیں لگایا, اس خالق پر تو نے عیب لگایا ہے. میں کالا ہوں تو میں خود کالا ہوا ہوں, کوئی اللہ نے کالا مجھے بنایا ہے. تو کہا منقوش پر نہیں, نقش پر تو نے عیب نہیں لگایا, نقاش جو بنانے والا ہے نا اس پر تو نے عیب لگایا ہے. تو اللہ اکبر, اللہ پاک نے جس کو جیسا بنایا, جس طرح سے بنایا, کیوں تمسخر کرتے ہو, کیوں کسی کا مذاق اڑاتے ہو, کیوں کسی کو طنز کرتے ہو؟ اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پانچواں اصول یہ بتایا, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, برے ناموں سے مت یاد کیا کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کو تانے لمز نہ کرو, ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو. کیوں تانے دیتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی بات پر تانے مت دیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, چھٹا اصول یہ بتایا, برے ناموں سے یاد نہ کرو. ماں باپ نے جو اچھا نام رکھا ہے نا, اچھے نام سے پکارا کرو. نام مت بگاڑا کرو, نام بگاڑنے سے فساد پیدا ہوتا ہے, نام بگاڑنے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے, مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا اور سلام میں پہل کرنا اور آنے والے کے لیے مجلس میں جگہ چھوڑنا, یہ 3 اسباب محبت پیدا کرنے کے, باہمی محبتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ نے شاید اندازہ کیا ہو یا محسوس ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیسے پکارا جاتا تھا؟ کنیت سے پکارتے تھے. ابو بکر کنیت ہے, ابو ہریرہ کنیت ہے, ابو تراب کنیت ہے, ابو حفص کنیت ہے, ابن جبل کنیت ہے. تو یہ کنیت کا لفظ یہ محبت کا لفظ ہوتا تھا. تو ایسے اچھے نام سے وہ پکارا کرتے تھے. تو ہم بھی اپنے معاشرے میں اس کو رواج دیں, اچھے نام سے پکارو. جس کا جو نام مقرر ہے, اول اچھا نام رکھنا چاہیے, اور اچھا نام جو رکھا ہوا ہے اسی نام سے پکارا کرو, پورا نام لے کے پکارا کرو, نام بگاڑا مت کرو. عبد القیوم کسی کا نام ہے, قیوم کہنا جائز نہیں ہے. عبد الرحمن کسی کا نام ہے, رحمان کہنا تو بالکل ناجائز ہے. جتنا اس کا نام ہے, عبداللہ عبداللہ کر کے پکارو, پورا لفظ. عبد القدوس قدوس نہ کہو, عبد القدوس کہو, پورا نام پکارو. غلط نام سے مت پکارو, اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے. اور فرمایا 7واں اصول, اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا. یہ بدگمانی ایسا ناسور ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں جدائی پیدا ہوتی ہے بدگمانی کی بنیاد پر. میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے بدگمانی کی بنیاد پر. تو بدگمانی کو جگہ مت دو, مت بدگمانی کو جگہ دو. کسی کے متعلق بدگمانی آئی ہے, چلے جاؤ, بات پوچھ لو, بھائی میں نے یہ دیکھا ہے, بھائی میں نے یہ سنا ہے, میرا یہ خیال ہے. لیکن اچھا گمان کرنا چاہیے. ذرا سی بات پر ہم بدگمان ہو جاتے ہیں. وہ ایک واقعہ ذہن میں آیا. ایک آدمی تھا جو مشہور تھا محلے میں شرابی اور زانی کے نام سے. تو اس کو بیوی یہ کہتی تھی کہ تو یہ کام کر رہا ہے تو تیرا کوئی جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا. اس نے کہا نہیں, میرا جنازہ بادشاہ پڑھے گا اور ملک کے جو علاقے کے بڑے بڑے نیک صلحاء میرا جنازہ پڑھے گا. اچھی بات کہہ رہے ہو. خیر ایک دن کہیں راستے میں اس کی موت ہو گئی. جب موت ہو گئی تو اب پتہ چلا کہ یہ کون ہے. بھائی تحقیقات کی گئی, بادشاہ کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی تو بادشاہ رک گئے, آدمی مارا پڑا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ فلاں محلے کا ہے, فلاں علاقے کا ہے. بادشاہ اس کو اٹھا کے لے آئے, گھر پہنچے تو بادشاہ نے اس کا جنازہ پڑھا. اہل علم میں بڑے فقہا بادشاہ کے ساتھ علماء نیک لوگ تھے, انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا. تو یا خدا یہ کیا ماجرا ہے, تو یہ اتنا برا انسان تھا. تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا کیا عمل تھا. اس نے کہا یہ روزانہ شراب خانے میں جاتا تھا اور وہاں سے ساری شراب خرید کے لے آتا تاکہ محلے کے اندر جوان نسل خراب نہ ہو, اور وہ ساری شراب جا کے انڈھیل دیتا, بہا دیتا, ضائع کر دیتا. لیکن لوگ چونکہ اس کو شراب خریدتا دیکھتے تھے تو اس لیے لوگ شرابی کہتے تھے. اور جہاں بے حیائی کا اڈا تھا اور طائف قسم کی جو عورتیں تھیں اور ان کو جو روزانہ معاش اور مال چاہیے ہوتا, وہ جا کے ان کو مال پیسے دے دیتا اور کہتا اپنے دروازے بند کر دو, بے حیائی کو نہ پھیلاؤ. یہ اس کا روزانہ کا مشغلہ تھا. لیکن لوگ اس سے بدگمان تھے, لوگ اس سے بدگمان تھے اس وجہ سے کہ اس برائی پر جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اچھی تعویل کرو. اگر تمہارے سامنے کسی کی برائی آ رہی ہے تو کوئی پہلو سوچو, اس میں کوئی اچھا پہلو بھی ہو سکتا ہے, کوئی اچھا پہلو بھی ہو سکتا ہے. آپ جب تک کسی جرم کو دیکھو نہیں, براہ راست نہ دیکھو, کیوں بدگمان ہوتے ہو؟ تو اس لیے فرمایا ہو اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو.
اور اسی طرح سے 8واں اصول بتایا ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ پڑا کرو کسی کی برائی سامنے آتی ہے آنکھیں بند کر لو، اغماز کر لو، چشم پوشی کر لو بھائی. نہ تو تم اس دنیا میں قاضی لگے ہوئے ہو اور نہ آپ اس کی کوئی مربی ہو، نہ کوئی باپ ہو اس کے کہ آپ اس کی ایک بات کو پکڑو گرفت کرو. کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ہاں کسی کا ایسا جرم ہے کہ جس جرم سے پورے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے اس کی برائی کو پھیلانے کی؟ کسی کی نجی برائی ہے، اس کی ذاتی برائی ہے، پردہ ڈال دو. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان پر پردہ ڈالے گا اللہ پاک اس پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا. تو اس لیے اپنا یہ مزاج بناؤ کہ کسی کا عیب دیکھو تو درگزر کر دو، آپ آنکھیں بند کر لو، اسے وہ جانے اس کا رب جانے. ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، 9واں اصول یہ بتایا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ ایسے الفاظ سے کرنا کہ اس کے سامنے کرو تو اس کو ناگوار لگے. فرمایا یہ تذکرہ نہ کرنا. اور ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ، غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے حقیقی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. بدترین گناہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. فقہا نے لکھا ہے کیوں زنا سے بڑھ کر ہے؟ اس لیے زنا سے بڑھ کر اور بدترین جرم یہ ہے کہ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو گناہ اور جرم سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں جی میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. یا خدایا، سامنے کہہ سکنے کی صلاحیت اور استطاعت ہونا یہ جواز تھوڑے ہی ہے کہ جناب آپ کے لیے غیبت کرنا جائز ہے. تو حرام ہے، بچو اس سے بھائی، بچو. ہاں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی آدمی پر اگر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو وہ ظالم کا تذکرہ جا کر کسی جگہ پر انصاف لینے کے لیے کرتا ہے اور اس ظالم کی برائی بتاتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے، تو یہ تو تمہیں اجازت ہے، اور باقی اس کے علاوہ تمہیں اجازت نہیں ہے. ایک شخص نے کی کوئی برائی ہے اور وہ برائی صرف اسی کی ذات تک ہے، اس سے معاشرے کو نقصان نہیں ہو رہا، اس سے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے، تو پھر چھوڑو، پھر اس برائی کا تذکرہ نہ کرو. اور اسی طرح سے 10واں اصول یہ بتایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دیکھو برتری کی چیز تقوی ہے، خاندان ہونا، اعلی خاندان، گھٹیا خاندان، یہ سب چیزیں تعارف کی ہیں. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مقام اس کا ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہے.